اسٹارٹ سے ٹھیک سبت آپ نے لنک ساروں کو فارورڈ کر دیے ہیں. ہیلو ہاں جی. تو ہم آخری پوائنٹ سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہم مطلب ڈسکس کر رہے تھے اور اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ آپ کے پاس پولیٹیکل آرگنائزیشن تو بن گئی ٹھیک ہے. پھر وہ پولیٹیکل آرگنائزیشن کرتے کرتے آپ کے پاس جو دو ان کے مطلب وہ بنیادی لیڈر تھے شیخ عبداللہ ٹھیک ہے, ان کا نام آپ نے سنا ہوگا, اور دوسرے چودھری غلام عباس ٹھیک. انہوں نے نیشنل کانفرنس کے نام سے ایک باقاعدہ پولیٹیکل پارٹی بنا دی 1938 میں. اب یہاں پر جو امپورٹنٹ بات ہے نا, یہ آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ نارملی ہم اپنی کنوینئنس کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ جو نیشنل کانفرنس تھی وہ کانگریس کا مطلب برانچ تھا کشمیر میں, اور مسلم کانفرنس مسلم لیگ کا برانچ تھا. یہاں پر ہم نے پورا مطلب یہ کیس ڈیولپ کیا کہ یہ پارٹیز مطلب خود وہاں پر بنی ہوئی تھی, وہاں کے لوگوں نے بنائی ہوئی تھی ٹھیک ہے. ان کی صرف آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز تھے ایک دوسرے کے ساتھ, اور آپ کے پاس جو نیشنل کانفرنس تھی مطلب اس کی آئیڈیالوجی جو تھی نا وہ آپ کے پاس آئیڈینٹیکل تھی کانگریس کی آئیڈیالوجی کے ساتھ. لیکن کانگریس کی کس آئیڈیالوجی کے ساتھ, وہ اس آئیڈیالوجی کے ساتھ جو کہ ان کی پولیٹیکل تھی. پولیٹیکل آئیڈیالوجی کیا تھی کہ ارسپیکٹ آف اینی کیسٹ ریلیجن ریس ایٹسیٹرا ٹھیک ہے, آپ اس کو جوائن کر سکتے ہو اور آپ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو مسلم کانفرنس تھی نا اس کو ریوائیو کیا گیا ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے پاس یہ جو مسلمان تھے نا یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کے پاس جو مطلب آپ کے پاس جو کانگریس کی جو پالیٹکس ہے نا اس میں مسلمان بالکل وہ جو ہے آپ کے پاس ایک ریپریسڈ مائنورٹی بن کے رہ جائیں گے, اور ان کے انٹرسٹ سیف گارڈ نہیں ہو سکتے ان کے ساتھ رہتے ہوئے ٹھیک ہے. تو 1940 میں مسلم کانفرنس الگ سے پارٹی بنی ٹھیک ہے, اور اس کی وہ یہ نہیں تھا کہ یہ مسلم لیگ کا برانچ تھا, بلکہ اس کی آئیڈیالوجی مسلم لیگ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ میچ کرتی تھی. از اٹ کلیئر؟ ایزی ہے سر, سمجھ تھوڑی سی نہیں آئی. سمجھ یار, میں آپ کو بتاتا ہوں. ارلی پولیٹیکل کانشیسنس کے کشمیر میں سیاسی بیداری کس طرح پیدا ہوئی, اس کا ہم نے ایک ٹائم لائن بتا دیا, اور پھر ہم یہ انڈیپینڈنس جس ٹائم ہو رہی تھی نا اس پر ہم رک گئے کہ اس وقت آپ کے پاس دو بنیادی پارٹیز تھی. ایک آپ کے پاس نیشنل کانفرنس تھی جس کو لیڈ کر رہے تھے شیخ عبداللہ ٹھیک ہے, آپ کے پاس وہ 1938 میں بنی ٹھیک ہے, اور اس کے آئیڈیالوجی اس کی کیا تھی, اس کی آئیڈیالوجی میچ کرتی تھی کانگریس کے پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے ساتھ. پھر اسی کے ساتھ 1940 میں مسلم کانفرنس بنتی ہے جو کہ آپ کے پاس آئیڈیالوجی یہ لے کر آئی تھی کہ آپ کے پاس مسلمانوں کے انٹرسٹ مسلمان پولیٹیکل پارٹی ہی سیف گارڈ کر سکتی ہے ٹھیک ہے. تو دو بنیادی پولیٹیکل پارٹیز تھی. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کمیونسٹ پارٹی, کسان پارٹی, اور آپ کے پاس دو تین اور پارٹی بھی تھی ٹھیک ہے. وہ پارٹیز بھی موجود تھی کشمیر میں, لیکن ان کی سگنیفیکنس اتنی زیادہ نہیں تھی, بلکہ یہ دو میجر پولیٹیکل پارٹیز انڈیپینڈنس کے ٹائم موجود تھی ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں کہ پولیٹیکل کانشیسنس جب پیدا ہو گئی ٹھیک ہے, تو اس کے اگلا سٹیپ ان کا کیا ہوتا ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے پھر محنت کرتی ہے, ایک تحریک چلاتی ہے ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس آزادی کے بعد ان پولیٹیکل پارٹیز کا سٹانس کیا تھا یا ان کا نیریٹو کیا تھا آزادی کے حوالے سے ٹھیک ہے, کیونکہ یہی آپ کے پاس ٹرو ریپرزنٹیشن کرتا ہے آف دا ایسپریشنز آف دا پیپل آف کشمیر ٹھیک ہے. یار کائنڈلی یہ مائک سارے میں آف کر دیتا ہوں آپ کے. صحیح ہے. تو آپ کے پاس نیشنل کانفرنس کا نیریٹو کیا تھا, ان کا سمپل سادہ یہ نیریٹو تھا کوئٹ کشمیر موومنٹ. جس طرح کانگریس نے انڈیا مطلب کوئٹ انڈیا موومنٹ سٹارٹ کی تھی نا ورلڈ وار 2 جب چل رہی تھی ٹھیک ہے برٹش کے خلاف, اسی طرح آپ کے پاس نیشنل کانفرنس نے کوئٹ کشمیر موومنٹ سٹارٹ کر دی. لیکن یہ کوئٹ کشمیر موومنٹ کس کے خلاف تھی؟ اینی ون ہیو اینی آئیڈیا, کسی کو کوئی آئیڈیا ہے کہ یہ انہوں نے کس کے خلاف سٹارٹ کی تھی؟ نیشنل کانفرنس نے ایگزیکٹلی آپ کے پاس جو ڈوگرا رول تھا نا اس کے خلاف, کہ یار اسٹیٹ آف کشمیر شوڈ بی گورنڈ بائی دا پیپل آف کشمیر ناٹ بائی سم ایلین فورسز. تو آپ ان کے نیریٹو کو دیکھ لیں, ان کے نیریٹو میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ڈوگرا رول کو مطلب ختم کر دینا چاہیے, لیکن یہاں پر نیشنل کانفرنس
جو آپ کے پاس آئیڈیالوجی بھی کانگریس کے ساتھ سیم تھی وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ آپ کے پاس لوگوں کو یہ کشمیر کے لوگوں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ خود کو مطلب اپنے ریپرزینٹیٹیوز یا اپنے طریقے سے گورن کر سکے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ کے پاس پاکستان یا انڈیا کے ساتھ علاقہ ہونا چاہیے, لیکن یہ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ the people, the state of Kashmir should be governed by the people of Kashmir. لیکن یہ کیا مطلب یہ کامیاب ہوئے اس تحریک میں یا ناکام ہوئے؟ ناکام ہوئے سر. پھر ناکام ہوئے آپ ایگزیکٹلی ناکام ہوئے, کیونکہ آپ کے پاس جو ڈوگرا رول تھا نا مہاراجہ ہری سنگھ کا, انہوں نے شیخ عبداللہ کو مطلب اس پر غداری کے چارجز لگا دیے, اس کو جیل میں بند کر دیا. تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے پولیٹیکل پارٹی کو مہاراجہ نے دیوار سے لگا دیا. اب دوسری پولیٹیکل پارٹی کون سی رہ جاتی ہے؟ مسلم کانفرنس. مسلم کانفرنس تو پہلے سے ہی انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی تھی, کیونکہ مسلم کانفرنس کیا کرتی تھی, وہ پاکستان کا نام لیتی تھی. ٹھیک ہے, وہ کہتی تھی کہ آپ کے ان کو پتا ہے مسلم کانفرنس کو کون سے لوگ انسپائر کرتے تھے, ان کو مسلم لیگ انسپائر کرتی تھی. کس طرح انسپائر کرتی تھی کہ وہ دیکھتی تھی کہ اگر یہ آپ کے پاس پولیٹیکل پارٹی ایک الگ ملک کے لیے اتنی جدوجہد کر رہی ہے اور کامیابی کی طرف جا رہی ہے, سو کشمیر کے پاس بھی ایک ہوپ ہے کہ آپ کے پاس یہ کشمیر بھی اپنے رول کی طرف جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان پر تو یہ جب پاکستان سے انسپائر ہوتے تھے, پاکستان کے سلوگنز لگاتے تھے, ان پر خوش ہوتے تھے. ٹھیک ہے, ان کی تحریک کے لیے. تو اسی مطلب ایون انڈیپینڈنس سے پہلے بھی 1947 سے پہلے بھی ان مسلم کانفرنس کو مطلب وہ کیا کر دیا گیا, اس پر بین لگا دیا گیا تھا ہری سنگھ کی طرف سے. ٹھیک ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی تھی. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود مسلم کانفرنس نے مسلمانوں کو تیار کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, کیا کس طرح تیار کیا ہوا تھا کہ آپ کو ہر ایک ایونچویلٹی کے لیے ریڈی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس کے حوالے سے انہوں نے پھر کیا کیا, انہوں نے جولائی 1947 میں ایک ریزولوشن پاس کی. کس نے پاس کی 1947 میں ریزولوشن؟ جولائی 1947 میں کس نے ریزولوشن پاس کی؟ ان کا پلان آف ایکشن کیا؟ نیشنل کانفرنس نے پاس کی. تو یہ بات بالکل غلط ہوگی اگر آپ کہیں کہ یار یہ مسلم لیگ نے ان کو ڈکٹیٹ کیا. انہوں نے خود ریزولوشن پاس کی, انہوں نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ایکسیشن مطلب ایکسیڈ کریں گے, ساتھ الحاق کریں گے, لیکن کس شرط پر؟ وتھ انٹرنل اٹانومی. انٹرنل اٹانومی کا مطلب ان کا کیا تھا کہ آپ کے پاس فورن افیئرس کمیونیکیشنز, جو آپ کے پاس وہ کمیونیکیشن چینلز ہوتے ہیں, چاہے وہ آپ کے پاس میڈیا ہو گئی یا شاید آپ کے پاس روڈ انفراسٹرکچر وغیرہ ہو گئی. ٹھیک ہے, اسی طرح ڈیفنس کے جو امور ہے, یہ آپ کے پاس کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان جو ہوگی ان معاملات کو یہ طے کرے گی کشمیر کے لیے, جبکہ کشمیر کی انٹرنل ایڈمنسٹریشن, اس کا انٹرنل پولیٹیکل سٹرکچر وہ سارا کشمیر کے لوگ خود طے کریں گے. تو یہ بات نہیں تھی کہ وہ بالکل آپ کے پاس ایبسولوٹلی کشمیر کو پاکستان کے اس حوالے کر رہے تھے. وہ ایک پرنسپل ایک سٹانس لے رہے تھے کہ ہم انٹرنل اٹانومی کے ساتھ پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے ہیں. یہ ریزولوشن انہوں نے پاس کی, لیکن یہ ایفرٹس بھی ان کی فیل ہوئی, کیونکہ آپ کے پاس ہری سنگھ نے پہلے سے ہی ان کو مطلب وہ جیل میں ڈالا ہوا تھا, اور اس کے بعد جو آپ کے پاس انڈیپینڈنس کا ٹائم آتا ہے تو یہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی نا وہ موجود ہی نہیں تھی, وہ سارے جیلوں میں تھے. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر جب انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز نے موومنٹ سٹارٹ کی نا انڈیپینڈنس کے ٹائم, تو ان کا پرنسپل نیریٹو کیا تھا, وہ کتنی حد تک ٹھیک تھا, کتنی حد تک غلط تھا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کا نیریٹو ٹھیک تھا, اور اس میں ایک چیز کامن تھی کہ یار کشمیر کو گورن کشمیر کے لوگوں نے ہی کرنا ہے. لیکن نیشنل کانفرنس ایک الگ میکینزم اس کے لیے بتا رہی تھی, اور مسلم کانفرنس اس انٹرنل اٹانومی کے میکینزم کو سامنے رکھ کر اپنے نیریٹو کو جسٹیفائی کر رہی تھی. از اٹ کلیئر؟ یس سر. یس سر. چلو اوکے گڈ, صحیح ہے. اب کیا ہوا, کیا ان ساری چیزوں کا ریسپانسبل یہی آپ کے پاس جو مہاراجہ ہری سنگھ تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے کیا کیا تھا, انہوں نے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کو ریپریس کر دیا تھا. پولیٹیکل پارٹیز کو ریپریس کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پاس یہ پولیٹیکل پارٹیز آپ کے لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. تو اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کو مطلب ریپریس کرتے ہو, سو یو آر ریپریسنگ دا پیپل آن وچ یو آر رولنگ. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ ہی نہ صرف یہ یہاں پر رکا, بلکہ اس نے اور مظالم مطلب کرنا شروع کر دیا. مظالم کیوں ڈوگرا رولر نے شروع کر دیے, خاص کر مسلمانوں پر خاص کر اس لیے شروع کر دیے کہ مسلمان میجورٹی میں تھے, وہ تھریٹن فیل کر رہا تھا. تو صرف اس کے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ وہ
ریپریشن مطلب وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ریپریس کر لے، بلکہ اس نے پھر وہ آپ کی پاپولیشن جو وہاں پر سبجیکٹس ہیں نا ان کو ریپریس کرنا شروع کر دیا تاکہ ان میں دم خم ہی نہ رہے آگے اٹھنے کا. جی سندر صاحب کوئی کوشچن پوچھ رہی ہیں؟ ہیلو کسی نے سر ہاتھ یہ مطلب ریز کیا؟ جی سر یہ بات آپ ریپیٹ کریے پچھلی سائڈ. کون سی بات؟ سر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن. ہاں جی آصف ایکسپلین کر دو اس کو کہ کیا اس کا کیا ہے آپ کے پاس پولیٹیکل وکٹمائزیشن. یا سمپل چلو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کے پاس سر کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو آپ جی آپ بتا دیں اسی. جو مسلم کانفرنس تھی ان کو مطلب ڈوگرا رولرز نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ان کا کر لیا تھا، مطلب ان کو سے نہیں دی جا رہی تھی. وہ بات انٹرنل اٹانومی کی کر رہے تھے اور جو مسلم لیگ تھا ان کا سٹانس انہوں نے بھی لے رکھا تھا، لیکن یہ ان کا اپنا وہ تھا پروگریٹو تھا، مطلب ڈکٹیٹڈ یہ نہیں تھے، یہ لوگ ڈکٹیٹڈ نہیں تھے مسلم لیگ سے. بالکل بالکل، کیونکہ یہ اپنے بل پر مطلب انہوں نے پارٹی بنائی تھی، اور ایک کافی لانگ اسٹرگل جو ہم نے پچھلی ڈسکس کی اس کا. پولیٹیکل وکٹمائزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ پولیٹیکل ڈفرینسز کی بنیاد پر ٹھیک ہے ایک بندے کو وکٹمائز کرو، ٹھیک ہے، لیکن وکٹمائز اس طریقے سے کرو کہ ایکسکیوزز کوئی اور بنا دو. مطلب جو آپ کا وینڈیٹا ہے نا، جو آپ کی وہ کیا ہے انتقام وغیرہ کا ایلیمنٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ کسی پر ظلم کر رہے ہو تو اس کی وجہ اصل میں پولیٹیکل ڈفرینسز ہی ہے، لیکن جس ایکسکیوز کو بیس بنا کر آپ اس پر ظلم کر رہے ہو تو وہ ایکسکیوز آپ کوئی اور بنا لیتے ہو. پولیٹیکل بیسس آپ پولیٹیکل ڈفرینسز کو ایکسکیوز نہیں بناتے، وجہ وہی ہوتی ہے لیکن کوئی اور ایکسکیوز بنا کر ان کو کر لیتے ہو. تو ایکسکیوز مہاراجا نے کیا بنایا تھا؟ انہوں نے یہی بنایا تھا کہ یار یہ غدار ہے، یہ اسٹیٹ کے خلاف جا رہے ہیں، یہ اسٹیٹ کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اسی کے بنا پر ان کو بین کر دیا گیا اور ان کو قید کر دیا گیا تھا. اور صرف مسلم کانفرنس ہوئی نہیں بلکہ نیشنل کانفرنس کو کے ساتھ بھی یہی رویہ کیا گیا تھا. از اٹ کلیئر ناؤ؟ یس سر. پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نام آپ آج کل سنتے ہیں نا، وہ کیوں کہتے ہیں کہ یار پولیٹیکل پارٹیز کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈفرینٹ کرپشن کے ریفرنسز وغیرہ اور ڈفرینٹ چیزیں بنا کے ان کو اوپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے. البتہ وجہ صرف ایک ہی ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ پارٹیز یا پاور اسٹرکچر پاور جو کیا ہے پاور اسٹرکچر کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں نا، ان کے درمیان میں ٹسل کوئی اور ہوتی ہے، لیکن ڈفرینٹ وہ کیا ہے آپ کے پاس وہ کر کے ان کو وکٹمائز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. میں کسی خاص پارٹی وغیرہ کا نام نہیں لے رہا، لیکن پاکستان کی تاریخ میں یہ پریکٹس رہی بھی ہے، ہم نے وہ اس کو ڈسکس بھی کیا تھا پولیٹیکل سسٹم میں، ٹھیک ہے. سو آئی ول ناٹ گوئنگ ٹو دیٹ ڈیٹیلز اگین، ٹھیک ہے. آپ کے پاس موومنٹ تو چل رہی ہے، ٹھیک ہے، موومنٹ آپ کے پاس ان دونوں پارٹیز کی چل رہی تھی، انڈیپینڈنس کا ٹائم قریب تھا، صحیح ہے، لیکن چونکہ یہ آپ کے پاس دونوں پولیٹیکل پارٹیز وہ جیلوں میں تھی، صحیح ہے، اور ان کی کوئی صحیح نہیں تھی، تو آپ کے پاس جو کوسچن آف ایکسیشن تھا، کوسچن آف ایکسیشن کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو انڈیپینڈنس کا ٹائم تھا نا، تو ہم نے پہلے ہی ڈسکس کرے، تقریباً آپ کے پاس 500 پرنسلی اسٹیٹس تھی، ٹھیک ہے، وہ برٹش سوزرینٹی کے انڈر تھی یا برٹش سپریمیسی کے انڈر تھی یا برٹش پیراماؤنٹنسی کے انڈر تھی، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کہ میں نے پچھلے وہ اس میں سمجھا دیا تھا، ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس برٹش نے ان کو یہی مسئلہ مشورہ دیا کہ آپ کے پاس 3 آپشنز مطلب وہ ہیں، آپ مطلب وہ کیا ہے آپ مطلب پاکستان کے ساتھ الحاق کر لو یا انڈیا کے ساتھ الحاق کر لو یا آپ انڈیپینڈنٹ رہ لو، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ ریکمنڈیشن دی کہ آپ کے پاس بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے جغرافیکل اکنامک سچویشن اور لوگوں کی وشز کو مد نظر رکھ کر ڈیسیجن لیں. اور اس کے انڈیپینڈنٹ رہنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ یہ ایک نیا ملک بن جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت کے جو آپ کے پاس برٹش سیکٹری تھے نا، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا، جو آپ کو ریفرنس ریڈنگ میں دے رہا ہوں نا، جو چیپٹرز میں آپ کو ہائلائٹ کروں گا اس میں آپ کو اس کی اسٹیٹمنٹ مل جائے گی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ الگ ممالک بن جائیں گے، یہ صرف انڈیپینڈنٹ رہیں گے، باقی یہ ڈومین ایک نہ ایک ڈومینین میں جو مطلب ایک نہ ایک ملک کے ساتھ یہ الحاق اس طرح کریں گے کہ آپ کے پاس یہ انٹرنلی انڈیپینڈنٹ ہوگے لیکن کسی نہ کسی ڈومینین میں یہ لائق کریں گے، ٹھیک ہے. اور اگر ایک سیٹ پوری طرح کر جاتے تو پھر اس ملک کا باقاعدہ حصہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ 3 آپشنز ان کے پاس رکھے گئے، لیکن 3 آپشنز کے ساتھ ساتھ ہی ان کو یہ واضح طور پر بتا دیا گیا جو کہ انٹرنیشنل پریکٹس بھی ہے، ٹھیک ہے.
کب بتایا گیا آپ کے پاس؟ جب 3 جون کا پلان ڈسکس ہوا. 3 جون پلان کیا ہے؟ آپ لوگوں نے ابھی تک تو پڑھا ہوگا نا، سب سے پہلا ٹاپک ہے پاکستان افیئرس کا، آپ کلاسز وغیرہ بھی اس کی ہوئی ہیں. تو 3 جون پلان کیا ہے؟ یار آپ کی ریفرینڈم. ہاں جی، کوئی اور؟ پاکستان بنانے کے لیے سر if I'm not wrong یہ جو دونوں ممالک تھے اس میں جو اسٹیٹس تھی وہ کس سائڈ پہ جائے گی وہ طے کرنا تھا میرے خیال سے. اس میں کاشف یہ نہیں ہے یار، 3 جون پلان نہیں ہے. آپ نے کرا پاکستان افیئرس کی کلاسز دی ہوئی ہے نا، یہ آپ نے نہیں پڑھا. چلو میں بتا دیتا ہوں. یا نہیں، چلو اٹس اوکے، ٹینشن لینے پاکستان کی میں ضرورت کون نہیں ہے. کون سی ایریاز ہیں، انڈیا میں کون کون سی ایریاز ہیں، پھر ان کی یار خدا کے بندو جغرافی. کیا بات کر رہے ہو؟ وہ تو کیا ہے، وہ تو وہ دوسرا ایوارڈ تھا، ٹھیک ہے، وہ تو پارٹیشن ایوارڈ کی بات آپ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، ریڈ کلف ایوارڈ کی بات کر رہی ہیں آپ. 3 جون پلان کا دوسرا نام جو ہے نا میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ لوگ کے لیے آسانی ہو. ابھی آپ کو پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ اس کا دوسرا نام یہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ کے پاس 15 اگست کو برٹش مکمل طور پر اس ریجن سے چلے جائیں گے. 14 انڈیا مطلب پاکستان جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس وہ جو گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ جو وہاں پر ایگزسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی آف پاکستان جو پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی سپٹمبر میں تھا، مطلب آپ کے پاس کیا ہے وہ جو الیکشنز میں وہ ریپرزینٹیٹیوز چوز مطلب الیکٹ ہو کر آئے تھے. پاکستان پر مطلب سیلف گورنمنٹ وہاں کی ہو جائے گی، انڈیا کے سائڈ پر بھی اپنی سیلف گورنمنٹ ہوگی، ٹھیک ہے. اور جو پرنسلی اسٹیٹس ہے نا وہاں پر برٹش سوزرینٹی یا برٹش پیراماؤنٹسی ختم ہو جائے گی. مطلب وہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. سمپل سادی الفاظ میں یہ چیز کہ آپ کے پاس برٹش 15 اگست 1947 کے بعد سب کانٹیننٹ کے کسی بھی ایڈمنسٹریٹو، کانسٹیٹیوشنل، ملٹری یا کسی بھی شعبے میں وہ اختیار اس کا نہیں رہے گا، بلکہ برٹش مکمل طور پر پاورز ٹرانسفر کر دے گا. اور برٹش کے جو ایگریمنٹس آپ کے پاس پرنسلی اسٹیٹس کے ساتھ ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. از اٹ کلیئر نا؟ سمپل سارا جو سر ڈیورنٹ لائن والا بھی ہے نا. نہیں یار ڈیورنٹ لائن والا آپ لوگ سب کیوں یار، کی بیسک نوٹ آپ اب تک کیا کر رہے تھے آپ سارے لوگ؟ یہ تو بنیادی چیز ہے، یہ میں آپ کو بریفلی کروا بھی دوں گا، یہ جو پہلا سیکشن ہے پاکستان افیئرس کا. لیکن اس سے ہم نے کوسچن اٹیمپٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں آپ کے پاس انالیسس کے لیے اتنا کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کو کریں گے. ڈیورنٹ لائن یار وہ تو 1893 اس کی بات ہے. ڈیورنٹ لائن تو بہت وہ ڈیورنٹ اور اس کے کیا ہے آپ کے پاس وہ جو دوسرا بادشاہ تھا وہاں کا کابل کا، اس کے ذریعے وہ تو الگ سٹوری ہے، وہ تو ڈفرینٹ چیز ہے. ریڈ سر کلف برٹش کے ایوارڈ ساتھ ہی ہوا تھا سر. برٹش کے ساتھ ہوا تو وہ ڈفرینٹ سٹوری ہے یار، یہ آپ کو ٹپ آف دا آئس پر بھی آپ لوگوں کو اس کا نہیں پتا، ٹھیک ہے. آپ کے پاس جو ریڈ کلف ایوارڈ ہے وہ ڈفرینٹ چیز ہے. برٹش انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ یہ آپ کے پاس برٹش پارلیمنٹ میں پاس کیا تھا، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ برٹش 15 اگست کے بعد وہ سیز کر لے گا. سیز کیا کر لے گا؟ اس کی رول آپ کے پاس سب کانٹیننٹ میں سیز کر لے گی. سمپل سادی بات ہے. تو یہ جب چیز ہوئی نا تو آپ کے پاس برٹش نے مطلب پرنسلی اسٹیٹس کو یہی کہا، کیونکہ ہم کشمیر کی بات کر رہے تو ہم باقی بحث میں جا ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے، جوناگڑھ وغیرہ کے بحث میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ 3 پوائنٹ تو یہ ہو گئی. ریمین انڈیپینڈنٹ والے جو تیسرا پوائنٹ ہے نا اس کے ساتھ آپ نے یہ بات ضرور یاد رکھنی کہ ٹو ریمین انڈیپینڈنٹ کا یہ مطلب کہ الگ ممالک بن جائیں گے، کہ وہ آلریڈی آپ کا جو برٹش سیکٹری تھا نا اس نے کلیئر کر دیا کہ اٹ ڈزنٹ مین دا فارمیشن آف نیو کنٹریز، اٹ مینس کہ اس کی اٹانومی رہے گی، صحیح ہے، لیکن وہ ایک نہ ایک ڈومینین میں لائے کرے گا. اب آپ کے پاس یہ کوسچن آف ایکسیشن کہ یار مہاراجا نے کیا کرنا ہے. اب مہاراجا کے پاس یہ اختیار تھا نا اس ٹائم، کیونکہ مہاراج تو وہاں کا رولر تھا، تو اس کے پاس یہ اختیار تھا کہ یار اس نے کیا ڈیسیجن لینا ہے. لیکن وہ باؤنڈ تھا کہ وہ ان چیزوں کو مطلب جو 3 ہم نے مطلب اوپر پوائنٹس بتائے نا
آپ کے پاس وہ جو ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں، جس میں سب سے بنیادی فیکٹر ہے وشز آف دا پیپل، ٹھیک ہے، اس کو اکاؤنٹ میں رکھے گا، اور یہ باقاعدہ کہا بھی گیا تھا۔ اب مہاراجا ہری سنگھ نے کیا کیا، اس کو تو پتا تھا کہ آپ کے پاس اگر میں سیدھا انڈیا کے ساتھ ایکسیڈ کرتا ہوں، صحیح ہے، تو پھر اس کے بعد بھی مطلب میں نے لوگوں کی رائے لینی پڑے گی، مطلب وہاں پر پلیبیسائڈ کرنا پڑے، اس کا مطلب یہ پلیبیسائڈ کا کہ آپ ایک جنرل ووٹنگ کرا دو، ایک کوسچن ان کے سامنے رکھ دیا، ایک چوائس ان کے سامنے رکھ دو اور ان پر ان کی رائے معلوم کرو، اس کو پلیبیسائڈ کہتے ہیں۔ ایک چوائس ان کے سامنے رکھ دو نا، ٹھیک ہے، اور اس پر آپ لوگوں کی رائے جو معلوم کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اس رائے کے لیے وہ جو ووٹنگ استعمال کر رہے ہیں سارے پروسیس کو پلیبیسائڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو تو یہ پتا تھا کہ پلیبیسائڈ ہوگا، تو یہ تو پھر آلریڈی آپ کے پاس 77% جو پاپولیشن ہے مسلم ہے، وہ پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کرے گی، یا انڈیپینڈنٹ رہے گی، یا میرے رول کو تھریٹن کر دے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ پاکستان کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا، انڈیا کے ساتھ جا نہیں سکتا تھا، تو اس نے کیا کیا، اور انڈیپینڈنٹ رہنا اس کے لیے مشکل تھا کیونکہ وہ آلریڈی اس کو ریکمینڈ کر چکے تھے کہ آپ ابھی اس طرح نہیں رہ سکتے جس طرح آپ رول کر رہے ہو۔ تو اس نے کیا کیا، اس نے ایک اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیا۔ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کسے کہتے ہیں؟ کہ جیسے ہے ویسی مطلب تھوڑی دیر کے لیے مطلب اس کو ایگزیکٹلی، برقرار آپ اسٹیٹس کو فار دا ٹائم بین برقرار رکھا ہے۔ پاکستان کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کر لیا، انڈیا کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کر لیا، لیکن یہ اس نے کیوں کیا تھا، تاکہ ڈیلے کر دے، کرنے کے لیے ٹائم گین کرنے کے لیے۔ اٹ واز جسٹ اے ڈیلینگ ٹیکٹک، اور ڈیلے وہ کس لیے کرنا چاہتا تھا، اب اگلے سلائڈ میں آپ کو پتا چلے، اب اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ ڈیلے کیوں کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کوئی مطلب وہ بیوقوف مہاراجا نہیں تھے، کافی چالاک تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں مطلب اس طرح ہی اسپر آف دا مومنٹ نہیں کرا دے، کافی چالاک تھا، ٹھیک ہے۔ اس کوسچن آف ایکسیشن کے دوران جب یہ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ہو رہا تھا، تو اس میں کوئی مطلب ریپرزنٹیشن کشمیر کے عوام کی نہیں تھی، کیونکہ کشمیر کے عوام کو تو ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ریپرزینٹ کر رہی تھی، اور ان کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی وہ تو جیل کے مطلب پیچھے تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس کریٹیکل جنکشن پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوسچن آف ایکسیشن جب سامنے آیا تھا نا کشمیر کے پرنسپل اسٹیٹ کو، تو اس ٹائم پر کشمیر کے عوام کی بدقسمتی نہیں بلکہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ویکنس دیکھیں، ویکنس ہم ان سینس آف پولیٹیکل، نہ کہ ان کی پولیٹیکل ریپریشن اتنی ہوئی تھی کہ وہ اپنے آپ کے انٹرسٹ کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کریٹیکل جنگ میں ان کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ جیلوں کے پیچھے تھی، اور اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ اس مہاراجا نے کر لیا جس کو پاپولر سپورٹ بالکل بھی حاصل نہیں تھی۔ اب اس نے اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کیوں کیا؟ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ اس نے اس لیے کیا کہ اس کو ٹائم مل جائے، کہ کسی نہ کسی طریقے سے حالات کو اس طرف یہ لے جائے کہ جس سے اس کے لیے اپنا رول پرولونگ کرنا یا اپنا رول پروٹیکٹ کرنا آسان ہو سکے، اور یہ ان چیزوں سے بچ جائے کہ اگر پاکستان کے ساتھ ایکسیڈ کر جاتے تو اس کی تو پاور ڈائلوٹ ہو جاتی ہے، اس طرح انڈیا کے ساتھ کر نہیں سکتا، اس کو پھر ڈیسائڈ کرانا پڑے گا، اور اگر یہ انڈیپینڈنٹ رہتا ہے تو وہ زیادہ عرصے کے لیے انڈیپینڈنٹ رہ سکتا ہے، وہ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ پر ہے۔ تو اس نے پھر کیا کیا، اس نے ان حالات مطلب عوام کو مزید دبانے کے لیے مظالم ڈفرینٹ طریقوں سے سٹارٹ کرنا شروع کر دیا، مطلب ڈفرینٹ مظالم سٹارٹ کرنا وہ شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ سبت آپ کو کوشچن ہے؟ یہ سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے بھی کہا ہے نا کہ وہ انڈیا کے ساتھ نہیں مل سکتا تھا، کیوں جسٹ ڈیو ٹو دا پریشر آف دا پیپل یا کوئی اور بھی ریزن تھی؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، پریشر آف دا پیپل کی بات نہیں تھی، لیکن پریشر آف دا پیپل ان ڈائریکٹ وے تھی، کیونکہ آپ کے پاس انڈیا نے بھی مطلب کلیئرلی کیٹیگوریکلی کہہ دیا تھا کہ ہمارے ساتھ جو کوئی بھی ایکسیشن کرے گا نا، ابھی آپ کے ڈکلیریشنز بھی آئیں گی، ٹھیک ہے، اس کی تو وہ آپ کے پاس جو لوگوں کی وہاں کی مرضی ہوگی نا، اس کے بیس پر ہم اس ایکسیشن کو قبول کریں گے۔ تو اگر ڈوگرا اور رولر مہاراجا ہری سنگھ کر بھی دیتا نا، تو پھر بھی اس کو مطلب وہ ایسپریشنز آف دا پیپل کو فلفل کرنا پڑتا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو پورا کیس ڈیولپ ہوگا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہوا کیا ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، بالکل وہ یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انڈیا کا نیریٹو کیا تھا، پھر اس نے ایکچولی کیا کیا، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو کیا تھا کہ وہ تو پہلے ہی جو پرو پاکستانی سلوگنز تھے نا، اس کو سیڈیشیس قرار دے چکے تھے مہاراجا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں رکی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو مہاراجا کی وہ اپریہنشنز جو ہے نا، وہ خدشات وہ مزید بڑھنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ جب پاکستان بن گیا، اس کو تو لگ رہا تھا کہ یار یہ تو پارٹی نے مسلم میجورٹی کے بیس پر اسٹیٹ انہوں نے حاصل کر لیا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ یہ نہیں ہوا، بلکہ یہ آپ کے پاس جو
انٹرنل پاپولیشن تھی نا آپ کے پاس کشمیر کی, وہ کافی زیادہ حد تک انسپائر ہو گئی تھی کہ ناؤ اٹ از ناٹ اے ڈسٹنٹ ڈریم دیٹ کشمیر ول بیکم انڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے, تو اس نے کیا کیا, مہاراجا نے کیا کہ یار اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ تو ہے, پولیٹیکل اس کو تو میں نے دبا دیا ہے, اب ان کے پاس راستہ کیا بچتا ہے؟ ان کے پاس یہ راستہ بچتا ہے کہ یار یہ لوگ ہتھیار کہیں نہ اٹھا لیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے مسلمانوں کو ڈس آرم کرنا شروع کر دیا. ایک تو یہ کہ مسلمانوں سے ہتھیار مطلب اکٹھا کرنا شروع کر دیا, خاص کر پونچھ اور میرپور ڈسٹرکٹ میں. پونچھ اور میرپور ڈسٹرکٹ میں اس نے اسپیسیفکلی یہ کام کیوں کیا؟ ویسے آپ کو کوئی کامن مطلب آپ اندازہ لگا رہے یہاں پر سر پٹھان رہتے ہوں گے یا مسلم میجورٹی تھی یا پھر اسلحہ فیکٹریز ہوں گے یہاں پہ. پاکستان کے ساتھ نزدیک تھا. یہ کافی اچھا استعمال کیا. سوچ کے 5-6 سیکنڈ سوچ کے بتا دیں کہ کیوں اس طرح کیا اس نے. یہاں والے لوگ سر وہ آرمی میں ہوں گے زیادہ. ایگزیکٹلی یہی آنسر ہے, ایگزیکٹلی یہی آنسر تھا اس کا کہ آپ کے پاس جو آرمی میں وہ جو لوگ رہتے ہیں نا وہ ریپرزینٹ مطلب کشمیر کی ریپرزنٹیشن آرمی میں ہوتی, یہاں سے کافی لوگ تھے جو 60,000 مطلب تو فگر, اور وہ آگے جا کر مطلب پھر آزاد کشمیر کا سبب بھی بنا, ہم آگے پڑھیں گے. تو یار انہوں نے اس ایریاز کو ٹارگیٹ کیا, ڈسارم کر دیا, اور صرف ڈسارم نہیں کیا وہاں کے لوگوں کو, وہاں پر مزید اپنے گیرزن اسٹرانگ کر دیا. مطلب وہاں پر جو ڈوگرا آرمی کی جو پریزنس تھی نا وہ مزید بڑھا دی. اب صرف اس نے یہ مطلب پالیسی اڈاپٹ نہیں کی, اس نے جو آپ کے پاس اس ڈوگرا رول کے ساتھ جو فرینڈس ہیں نا ان کے باقی جو اسٹیٹس یہ آپ کے پاس انڈیا کی, اس سے بھی ان کے رولرز سے بھی انہوں نے ہیلپ لی ملٹری. تو پٹیالہ اور کپورتھالہ کے رولرز نے نہیں ہے, انہوں نے اپنے بھی مطلب ملٹری کے لوگ بھیجے یہ کشمیر میں ان گیرزنس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, یا آپ آگے جو انہوں نے ایکشن لینا تھا مسلمانوں کے خلاف تاکہ میجورٹی کو ریپریس کیا جا سکے, تاکہ اگر آگے پلیبیسائٹ وغیرہ بھی ہو تو اس کے رول کے اگینسٹ وہ چیزیں نہ جائیں یا اس کے اسپریشنز کے اگینسٹ نہ جائیں. اب یہاں پر بات نہیں رکتی, یہاں پر یہ ہم جو آج کل انڈیا میں ان کا دورہ بھی ہے, ٹھیک ہے, اور جو کہ انڈیا کی تباہی کا سبب بھی یہ بنیں گے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ RSS کے غنڈے بھی وہاں پر پہنچ گئے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے بھی ڈوگرا کی آرمی کو جوائن کر لیا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 چیزیں ہو رہی ہیں. ایک بندہ کیا کر رہا ہے, ایک بندہ اپنی پاور کو بچانے کے لیے ہر ایک سٹیپ لے رہا ہے. دوسرا کیا ہو رہا ہے کہ دوسرا پھر آپ کے پاس ریلیجیس ٹائز یا پولیٹیکل ٹائز کے بیس پر دوسرے سٹیٹس بھی اس کو ہیلپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تیسرا کیا ہو رہا ہے کہ ریلیجیس ہیٹرڈ کے بنا پر RSS کے غنڈے بھی وہاں پر آ رہے ہیں اور اس پالیسی میں اس کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں؟ ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ اس طرح امیجن کریں کہ اس وقت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. اب یہ چیزیں آ گئی. اب پھر مہاراجا کی اس پالیسی کا مقصد کیا تھا؟ اس پالیسی کے آپ کے پاس ایک مقصد تھا لیکن میکینزم ڈفرینٹ تھے. مقصد یہ تھا کہ مسلمز جو میجورٹی ہے نا اس کے ریزالو کو توڑا جا سکے. مطلب مسلم جو ہے نا مطلب مسلمان آبادی جو ہے, کیونکہ وہ میجورٹی تھی, انہی کی سے پریویل کرنی تھی اور اسی سے اس کو ڈر لگ رہا تھا. ٹھیک ہے, کیوں ڈر لگ رہا تھا؟ کیونکہ اس کی پاور خطرے میں تھی. تو اس نے ان کا ریزالو توڑنے کے لیے 2 کام کیے. ایک تو قتل و غارت شروع کر دی. ٹھیک ہے, قتل و غارت اس نے کیوں شروع کر دی؟ قتل و غارت یار یہ اس طرح نہیں ہوتا, آپ کتنے لوگوں کو قتل کرو گے, لیکن یہ قتل کرنے کی پالیسی یہ کیوں اڈاپٹ کرتی ہے انڈیا کی؟ ایگزیکٹلی فیئر انسٹل کرنا تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلایا جا سکے. اب آپ کے ذہن میں ہو نا کہ کشمیر تم ماسیکر یہ کیوں کر رہی ہے, سارے لوگوں کو تو نہیں مار سکتی, یہ ٹارگیٹڈ کلنگ کیوں کرتی ہے, اور اس نے بھی کیوں کیا تھا, یا مطلب ڈفرینٹ ریجنز پر کیوں لوگوں کو مارا تھا کہ وہاں پر خوف و ہراس پھیلایا جا سکے. ٹھیک ہے, اسی خوف و ہراس کے نتیجے میں یہاں سے تقریباً 5 لاکھ مسلمان جو ہے نا وہ پاکستان کی طرف کوچ کر گئے. ٹھیک ہے, اور یہ ساری چیزیں ایک ہی مقصد کی بھی تھی کہ مسلم ریزالو کو توڑا جا سکے. ٹھیک ہے, اب یہ پالیسیز تو اس کی تھی, یہ کیا ہے, یہ ڈوگرا رولر کی تھی نا. ٹھیک ہے, اور اس کے آپ کے پاس وہ ڈفرینٹ اس نے میکینزمز بھی اڈاپٹ کیے. اب جب بھی آپ اس قسم کے کام کرتے ہو, ٹھیک ہے, جب بھی اب کہاں پر بھی آپ کوئی سوسائٹی کے لیول پر کرتے ہو, اسٹیٹ لیول پر, جس لیول پر بھی آپ کرتے ہو, تو یار کوئی نہ کوئی رسپانس تو آتا ہے نا اس کا. تو ان اسٹیٹ ایٹراسٹیز کے مطلب رسپانس میں کس قسم کے رسپانسز ہمارے پاس آئے؟ تو پاکستان کا جو رسپانس تھا نا وہ بڑا ہی پرنسپلڈ تھا.
اس نے سیدھا یہ نہیں کیا کہ چڑھائی کر دی, نہیں چڑھائی کر سکتا تھا پاکستان, نہیں وہ کرنا چاہتا تھا کہ اس کے اپنے پرابلمس تھے. انہوں نے کافی پروٹیسٹ بھیجے ہری سنگھ کو. ایک تو یہ کہ آپ سپریشن کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اٹ از اگینسٹ دا پرنسپلز آف دا یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے خلاف, انٹرنیشنل لا کے خلاف, کسی بھی لحاظ سے اٹ از انجسٹیفائڈ. دوسرا ان کا ریشنل یہ تھا کیونکہ اتنے زیادہ آپ کے پاس کشمیر سے 500,000 لوگ آ گئے تھے پاکستان, آلریڈی آپ کے پاس کوئی if I'm not wrong 70 million یا اس 70 million تو میں زیادہ کہہ رہا ہوں شاید, I think 7 million ہے, اس اتنے تک آپ کے پاس جو ہے مہاجرین انڈیا سے پاکستان آ گئے تھے. آلریڈی پاکستان کی انیشل پرابلمس میں آپ دیکھتے ہو کہ جو بنیادی سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ مہاجرین کی آباد کاری کا تھا, تو آلریڈی ان کو اتنے مسائل تھے, اور اوپر سے وہ کشمیر کے لوگوں کو وداؤٹ اینی انسٹیگیشن وغیرہ وہ ایویکٹ کر رہے تھے. تو پاکستان نے پروٹیسٹ کیا, لیکن کیا ہری سنگھ نے وہ ایکسیپٹ کیا؟ نو سر. نو سر. نہیں ایکسیپٹ کیا. ٹھیک ہے, تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ہر ایک موقع پر یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ خود کو نہ ہی صرف خود کو بچائے بلکہ خود کو ان پرابلم سے بچا لے وہ جو دوسرے ان کے لیے کریٹ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تو انویٹیشن ان پرابلمس کو نہیں دی, یہ تو ہم پر مسلط کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم وہ مطلب آپ ان چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھ لینا کہ پاکستان کیوں یہ اسٹارٹ سے ہی لگا ہوا ہے, کیونکہ ہمیں مطلب یہ چیزیں ہم پر مسلط کی گئی ہے. ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ یار ہم مسئلوں مسائل جنگوں میں کسی کے ساتھ پڑیں, لیکن چونکہ انہوں نے مسلط کر دیا ہے تو ہم اینڈ اس کو ضرور کریں گے انشاءاللہ. اب دوسرا پوائنٹ, پروٹیسٹ تو ہو گئے, یہ تو پاکستان کا ایک ریسپانس چلا گیا. ٹھیک ہے, اب یار وہاں کے اپنے لوگوں نے بھی تو کچھ کرنا ہے. جب آپ ان کی پولیٹیکل پارٹیز کو سپریس کر دو, آپ مطلب اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کر لو, کوئی بھی راستہ نہ نکالو, آپ صرف یہاں یہی پر نہیں روکو بلکہ میسیکرز اور ماس ایویکشنز بھی شروع کر دو, ریپ وغیرہ. مطلب وہ وہاں پر مطلب یہ ساری ایویکشنز کے دوران نہیں, آپ یہ کتاب ایک چیپٹر پڑھو گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی جو ایویکشنز ہو رہی تھی نا اس میں یہ ڈوگرا, یہ سولجر آپ کے پاس RSS والوں نے ایون جو آپ کے پاس ریپ ایز اے ٹول آف آپریشن کس طرح اس نے یوز کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یار اس کا ریئیکشن پھر لوگ کے ساتھ کیا راستہ بچتا ہے؟ آزادی کا ہی راستہ بچتا ہے نا, اور وہ پولیٹیکل جو آپ کے سارے آپشنز ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں. تو پھر ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ آپ آرمز اٹھا لیتے ہو. تو سب سے پہلے آرمز جو ہے نا, فریڈم موومنٹ جو ہے آپ کے پاس یہ سردار عبدالقیوم کی سربراہی میں شروع ہوئی, اور اس کو سپورٹ کس نے کیا تھا؟ جو 60,000 تقریباً ایکس سولجر سے, ٹھیک ہے, انہوں نے سپورٹ کر دیا تھا, اور انہی کے ایفرٹس کی وجہ سے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ 1947 میں بنی. ٹھیک ہے, اب یہاں پر ہی صرف نہیں ہوا بلکہ آپ کے پاس جو وہاں سے جنازے آ رہے تھے نا, اور جہاں جو آپ کے پاس 500,000 آپ کے پاس ریفیوجیز آئے تھے, انہوں نے اپنے مطلب وہ سارے قصے جو مظالم ان پر کیے گئے تھے وہ یہاں پر لوگوں کو بیان کیے. ٹھیک ہے, یہاں کے لوگوں کو بیان کیے, یہاں کے ریلیجس مطلب ہماری افینٹیز ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, خاص کر جو ہمارے ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں پر ریلیجس سینسٹیوٹیز بہت ہی زیادہ ہے. تو اس کے رزلٹ میں کیا ہوا کہ ہمارے ٹرائبل ایریاز سے ایک لشکر بن گیا جنہوں نے والنٹیرلی کشمیر میں جا کر ان ایٹراسٹیز کو سٹاپ کرنے کی کوشش کی, اور وہ 22 اکتوبر کو سری نگر تک پہنچ گئے تھے. ٹھیک ہے, مطلب وہ اتنے حد تک وہ چلے گئے تھے. صحیح ہے, تو آپ کے پاس ایک انٹرنل بھی وہ 60,000 سولجر سپورٹ وہ بھی موجود تھی, اور آپ کے پاس ریلیجس افینٹیز کی وجہ سے ظلم کو روکنے کے لیے ریلیجس سینسٹیوٹیز کی بنا پر وہ ایک لشکر بھی پاکستان سے چلا گیا, کیونکہ راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا ان لوگوں نے. اسٹیٹ گورنمنٹ, پاکستان کی گورنمنٹ نے ان کو نہیں بھیجا تھا. آپ نے یہ کبھی بھی نہیں لکھنا کہ آپ کے ٹرائبل لشکر پاکستانی گورنمنٹ نے بھیجا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارا اسٹیٹ کا نیریٹو نہیں ہے. صحیح ہے, از اٹ کلیئر؟ یس سر. لیکن سر سپورٹ تو ہم نے کیا ہوگا. چلو آپ پیپر میں یہ لکھ لینا کہ ہم نے بھیجا بھی نہیں تھا سر. ٹھیک ہے یار, روکا نہیں تھا, سپورٹ بھی نہیں کیا تھا. آپ نے ڈپلومیٹک لینگویج پیپر میں یوز کرنی ہے. آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان اپنے وہ نہیں کر سکتا تھا تو اس نے اس کو بیچ دیا. یار خدا کے بندو, یہ تو انڈیا والے کہہ رہے ہیں. آپ ایک اسٹیٹ کے بعد نارملی آپ کے پاس اس سچویشن میں پاکستان کیا کرتا؟ کیا ان کو بھی روکتا؟ تو خود نہیں کر سکتا. مطلب پاکستان کے پروٹیسٹ تو انہوں نے کر لیا, ہر ایک دروازہ تو کھٹکھٹا دیا, اب آگے آپ کے پاس آئے گا. لیکن کیا پاکستان اس لشکر کو روک سکتا تھا؟ آپ خود سوچیں, ایک ملک 1947 میں بنا ہے, اتنے ٹرائبل ایریاز میں اس کے آلریڈی وہ شورش چل رہی ہے, بلوچستان میں ایشوز چل رہے ہیں.
تو اپنی آرمی کو وہاں بھیج دیتا کہ آپ لوگ نہ جائیں. تو یہ پاکستان اسٹیٹ لیول پر ڈپلومیٹکلی جو اس سے پولیٹیکلی ہو سکتا اس نے کیا.